ہاں جماعت کی آستینوں میں، مگر ناگ رکھ لیں آپ یہاں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ سر پھر تو اس لا کا الہ الا اللہ یہ ہے ہاں کہ حکومت جو خوف زدہ تھی کہ کوئی عدالتیں جو ہے کسی وقت بھی کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہیں اور حکومت کو اتم استحکام سے دوچار کر سکتی ہیں، تو وہ ایک تیقن آ گیا ہے۔ اب اس کا سیٹ بیک نفسیاتی طور پر پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ہوا ہے، جس کے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ بس جناب دیکھیے اب الیکشن کا آڈٹ ہوگا اور سب کی چھٹی ہو جائے گی اور سیاست میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور حکومت جو ہے وہ بڑے ایک مونچھوں کو تاؤ دے کے بیٹھ سکے گی۔ اس میں برحال مولانا کو بھی آپ شاباش دیں گے، اگرچہ مطلب مولانا تو بڑے ہی ہوں گے، ہم سے بڑے تو وہ نہیں ہوں گے، چھوٹے ہی ہوں گے کچھ تھوڑے، تو بہرحال سر میں آپ کا جو ہے وہ کالم پڑھ رہا تھا اتوار کا، تو اس میں آپ نے جو آخری جملہ صرف میں یہاں کوٹ کر کے ناظرین کے لیے بھی، کہ 2/3 اکثریت کو سب کچھ سمجھ لینے والے یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات بندوں کو گننے کے ساتھ ساتھ انہیں تولنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، بے وزن افراد کی گنتی پوری کر لی جائے تو بھی میزان ڈاواڈول رہتی ہے۔ بات دیکھیں نا، اب اگر لوگ لوٹے، وزیر اعظم نے کہا ہم نے لوٹے نہیں، لوٹوں کی وجہ سے ترمیم نہیں کی، اور پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر جو تھا اس نے تو ووٹ نہیں دیا، آزاد اور آزاد لوگوں نے وہاں قومی اسمبلی میں ووٹ دیا، لیکن مولانا کے ووٹ نے اور جمیعت علماء اسلام کے ووٹ نے ایک بڑی ایک بھرم رکھا ہے۔ اب تو ایک سیاسی بحث جاری رہے گی۔ اب ہمارے شیر افضل مروت تو کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیے 1 ارب کا معاملہ ہوا ہے اور پیمنٹ بھی زرداری صاحب نے کی ہے، ثبوت تو ہے نہیں سر، اب یہ باتیں تو الزام تراشی بے کرتے پر ہیں کی باتیں ہیں، سر اڑاتے رہیں۔ ہاں جن لوگوں کا مسئلہ یہ ہمارے ایک اخبار نے سرخی لگائی ہے کہ ٹریبیون نے کہ عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے۔ اچھا ہاں اس میں کہا نہیں صاحب، عدلیہ کے پر نہیں کاٹے گئے، ججوں کے کاٹے گئے ہیں اچھا جو تجاوز کر رہے تھے۔ بہرحال یہ اپنی اپنی تشریح ہوگی، اپنی اپنی تعبیر ہوگی۔ حامد خان صاحب بہت غصے میں ہیں، جی وہ سر، کہہ رہے ہیں ہم تو صرف منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور تحریک چلائیں گے ترمیم کے خلاف۔ ان کے رفقا بھی غصے میں ہیں۔ سر ذرا سنتے ہیں حامد خان صاحب نے کیا بہرحال فرمایا۔ ہاں اب دیکھتے ہیں اب، لیکن حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے نپٹے گی، مخالفین کیا کریں گے اور حکومت کیا کہے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس مرحلے سے حکومت نکل گئی ہے، ایک استقرار آ جائے گا، ایک ٹھہراؤ آئے گا حالات میں۔ اور اب سر ٹھہراؤ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں ٹھہراؤ آ جائے گا، لیکن حامد خان صاحب ذرا ان کو سنیں۔ ہاں مطلب یہ کہ اب وہ تو ان کی کوشش ہوگی۔ ابھی تو دیکھیں نا، جو پارلیمانی کمیٹی ہے ہاں جی 12 افراد پہ جی مشتمل، ہاں اس میں پورے ہاؤس کی نمائندگی ہوگی۔ اس کو 2/3 اکثریت سے یہ طے کرنا ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا۔ 12 میں سے 8 12 میں سے 8۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ اپوزیشن کو یہاں نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ اب منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر ہیں، یحییٰ آفریدی ہیں، یحییٰ اب آفریدی کس صاحب تک سر کوئی انکار بھی تو کر سکتا ہے، کوئی انکار بھی تو کر سکتا ہے، اگر انکار کر دیا تو پھر معین الدین ہے، امین الدین صاحب۔ تو بہرحال ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی، 1.5 دن میں۔ تو بہرحال کل تک کا سر کہا جا رہا ہے ٹائم ہے، کیونکہ 3 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے جو ہے وہ 3 نام لازمی چاہیے وزارت قانون کے ذریعے تاکہ وہ مل ہو جائے۔ رہی ہے نا، جب وہ نام سامنے آئیں گے اور پھر اگر ابھی تو کمیٹی کے نام سامنے آئے ہیں سر، راجہ پرویز اشرف صاحب، فاروق ایچ نائک، اگر وکلا کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ان کے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، تو پھر تو یہ بھی ہوگا منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اگر ان کے نام نہیں آتے تو پھر وہ عام طور پہ جو سینئر جج ہوتے ہیں، اگر جونیئر جج کو چیف بنا دیا جائے تو وہ پھر عہدے سے استعفیٰ دے دیتے سر، لیکن چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب جو 3 نام بھیجیں گے تو اس میں تو منصور علی شاہ صاحب نہیں، شامل اس میں تو ہوں گے نا۔ اگر جونیئر جج چیف بنا دیا جائے تو سینئر جج عام طور پر کام نہیں کرتے۔ اچھا، اس لیکن کی اگر یہ تاریخ جو میں مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ اگر صورتحال پیچیدہ ہو اور ایک جنگ کا سما ہو تو پھر تو میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب کو اگر قرہ ان کے نام نہ نکلے اور منیب اختر صاحب کو، تو پھر استعفیٰ تو نہیں دینا چاہیے، اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ کہ اگر وہ مستعفی ہو گئے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پر ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون چیف جسٹس ہوگا۔ جو نام سامنے آئے گا پھر اس پہ غور کریں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ پر تو پی ٹی آئی تو بڑے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ سر آج نظر ثانی ہاں جی جو کیس تھا ان کا
سمبل والا، انٹرا پارٹی والا اس میں حامد خان صاحب نے بڑے شدید الفاظ استعمال کیے جی کہ میں دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ میں انتہائی متعصب جج کا مجھے سامنا ہے، لیکن اس کے بعد چیف صاحب نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا. انہوں نے کہا ابھی تو یہ ترمیمی بل جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوا، اس لیے ہم تک نہیں پہنچا، اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو بہرحال ابھی ایک تناؤ ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں حکومت کے حلقے جتنے ہیں، اور ان کو یاد کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کم کیے ہیں اور ایسے فیصلے دیے ہیں کہ جن سے عدلیہ جو ہے اس کا بطور ادارہ مستحکم ہوئی ہے. بہرحال سر یہ معاملہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو اب عدالتوں میں بھی جسٹس جاتا دکھائی منصور دے علی رہا شاہ ہے؟ صاحب ہیں، وہ بھی اب 3 سال چھوٹے ہیں قاضی صاحب سے، اچھا، اور یہیں سے انہوں نے وہ پاکستان سے پڑھے ہیں اور قاضی صاحب بھی یہیں پڑھے ہیں، اور لیکن دونوں کا بڑا ایک وقار ہے، دونوں کی بڑی عزت ہے. اور ہم کا تو منیب اختر صاحب ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں، آپ کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کسی کے کردار پر. بڑے باوقار لوگ ہیں. بلاول بھٹو سر یہ مسلسل کہتے رہے کہ میرے لیے برابر ہیں دونوں، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ فقیہ صاحب ہیں بھی. اور قانون کو سمجھتے ہیں، لیکن اب سیاست جو ہے اور عدالت ہے، دونوں نے اب ایک دوسرے سے نبٹنا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہوا، اب یہ کہتے ہیں کہ بس اب تو معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے جب تک ہمارے اہل سیاست ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے، پارلیمنٹ کے طور پہ کام نہیں کرے گی، اس وقت تک جو ہے پھر عدلیہ اور دوسرے ادارے جو ہیں ان سے آپ ان کو اپنے ساتھ آپ گھسیٹتے رہیں گے. یعنی آپ تو سیاسی معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے بھی تو جا سکتے ہیں. ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات خود طے کریں، عدالتوں میں یہ قصے لے کے نہ جائیں. اب انڈیا میں آپ دیکھ لیں کتنے معاملات ہیں، کتنی آئینی نکتے ہیں اور کتنے سیاسی مقدمے ہیں جو گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. بہت کم. صحیح. پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہے، اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے، ادارے ان کے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے، نہ حکومت اپنا کام کرتی ہے. اب بھی آپ دیکھیں رات جو تقریریں ہوئیں اس میں ایک دوسرے کے واقعات سنائے جا رہے تھے. ہاں جی، عمر ایوب صاحب اپنا ایک ماتم کر رہے تھے، اپنی کہانی بیان کر رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب اپنی بھئی کب تک آپ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے بالکل درست کہا کہ بھئی اگر کل نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے خلاف زیادتی ہو رہی تھی تو پھر اس کے وقت ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور آج اگر عمران خان صاحب کو شکایت ہے تو اس پر احتجاج کرنا ہے. یہ رویے ختم ہونے چاہیے.